الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قائل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا اور انسانیت کی جو حالت تھی اس سے تمام کے تمام لوگ واقف ہیں۔ قرآن مجید نے اس وقت کے بارے میں اور اس وقت کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولئک الانعام بل هم اضل، کہ وہ جانور تھے بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے لوگ تھے۔ اسی لیے اس زمانے کو یاد کیا جاتا ہے زمانے جاہلیت سے۔ جہالت کا دورہ تھا، علم، ایجوکیشن، معرفت کوئی جانتا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس زمانے کے لوگوں کو امیین کہا، ان پڑھ لوگ، ناخواندہ لوگ۔ ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ مرکز توحید بیت اللہ، وہاں پر 360 انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ شرک اور کفر ان کی رگ رگ کے اندر دوڑتا تھا۔ ہر ایک خاندان اور ہر ایک قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا رکھا تھا اور اسی کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کفر اور شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ شراب نوشی، عورتوں کے اوپر ظلم، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی، برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنا، ایک بکری کے بچے کے مر جانے کے اوپر 40 سال تک دو خاندان کے اندر لڑائی کا رہنا، یہ تمام خرابیاں اس زمانے کے اندر تھی اور اس وقت کے لوگوں کے اندر موجود تھی۔ لیکن ایسا تو کیا انقلاب برپا ہوا کہ یہی لوگ جو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم تو امت میں سب سے بہترین امت ہو۔ اور ایسی تو کیا تحریک چلی اور ایسی تو کیا محنت ہوئی کہ جو بکریاں چرانے والے تھے، جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، جو عرب کے صحراؤں میں بھٹکنے والے تھے اور جو ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے والے تھے، وہ اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اتباع کرو گے تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کی جو ترقی ہوئی تھی، ان کو جو عروج ملا تھا، ان کو جو اقتدار ملا اور ان کی جو شان کے اندر جو بلندی ان کو حاصل ہوئی، وہ سیم و زر کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے اور تجارت کی وجہ سے نہیں، ان کی کھیتی باڑی کی وجہ سے نہیں،
ان کی جماعت کی کثرت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صحابہ کو جو تقویت ملی، صحابہ کو جو بلندی ملی، صحابہ کو جو اقتدار ملا، صحابہ نے رومن امپائر کو فتح کیا، پرسن امپائر کو فتح کیا اور لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا، اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں۔ جس قوم کو عروج ملنا چاہیے، جس قوم کو بلندی ملنی چاہیے اور اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے پاس سیم و زر بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، کہیں کہیں تو ہمارے پاس اقتدار بھی ہے، کہیں کہیں تو ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہے، اور ہر طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے ایک انسان اور ایک قوم ترقی کرتی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ صحابہ کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ترقی کر گئے، پھر بھی عروج کو پہنچ گئے۔ ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں، ہمارے پاس سفر کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں، گھر میں رہنے کے لیے آسائش اور آرام کی تمام چیزیں ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ سسٹم ہمارے پاس ہے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس عروج کو اور ہم اس بلندی کو کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ جس بلندی کے اوپر صحابہ بکریوں کو چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، عورتوں پر ظلم کرنے والے اور عرب کے صحراؤں کے اندر جو ہے وہ بھٹکنے والے اور بکریوں کا دودھ پینے والوں کو جو بلندی حاصل ہوئی وہ ہم کو کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام، 3-4 اسباب جو ہے وہ بیان کروں گا کہ مسلمان کو پہلے عروج حاصل تھا، قوم مسلم کو، مومنین کو پہلے عروج حاصل تھا، پہلے ان کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، پہلے ان کا نام لیا جاتا تھا۔ صحابہ نے ایران کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی، فارس کے اوپر حکومت کی، شام کے اوپر حکومت کی، مصر کے اوپر حکومت کی، پورے کے پورے جزیرۃ العرب کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے 23,000 مربع میل کا وہ حاکم تھا، تمام چیزیں جو ہے وہ تمام قسم کا اقتدار ان کو حاصل تھا، لیکن آہستہ آہستہ قوم مسلم فتح سے، کامیابی سے، کامرانی سے، عروج سے، بلندی سے تنزلی کی طرف، ذلت کی طرف، حقارت کی طرف اور اس طرف جو ہے وہ قوم مسلم چلی گئی کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں جو ہے وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ وہ صحابہ جو بدر میں تھے بشر تھے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ وہ صحابہ جو احد میں تھے، وہ صحابہ جو غزوہ خندق میں تھے، ان کے دل و دماغ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ ابھی جب ہم کم ہیں، 313 ہیں، اور ابھی جب ہم 1500 کی تعداد میں ہیں، اور ابھی جب ہم 10,000 کی تعداد میں ہیں، تب ہم نے عرب کے لوگوں کی اور بڑے بڑے قبیلے اور بڑے بڑے لشکروں کی جو ہے وہ ہم نے ان کے اوپر فتح حاصل کر لی، اور آئندہ کوئی ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی، 52 ملک کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ان کے پاس اسلحے ہوں گے، جدید اسلحے ہوں گے، ان کے پاس اقتدار ہوگا اور ان کے پاس جو ہے وہ ہر قسم کی فراوانی ہوگی، لیکن ایسی تو کیا وجہ ہوگی کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کمتر ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور دنیا کی قومیں ان کو آنکھیں دکھائے گی، دنیا کی قومیں جو ہے وہ ان کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلائے گی اور ایک دوسری قوم کا استقبال کرے گی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کے رعب کو نکال دیا جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ کفار و مشرکین
یہود و نصارہ، مجوس اور ہنود، جتنے بھی قومیں ہیں، ان کے دلوں میں پہلے مسلمانوں کا رعب بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا نام سن کر وہ گھبراتے تھے، ان کے قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے تھے، ان کی طبیعتیں منقبض ہو جاتی تھی، اور وہ مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے وہ آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ ان دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا، وہن داخل ہو جائے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ وہن کہا جاتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائے گی اور موت کی نفرت مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو اس کی بنیاد پر مسلمانوں کا رعب کفار و مشرکین کے اوپر سے ہٹ جائے گا، اور جب رعب ہٹے گا، جب مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں سے نکلے گا، تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اس طرح مل جائیں گے جیسا کہ دسترخوان کے اوپر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کھانے کے لیے، مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس طرح بلائیں گے۔ تو البتہ یہ دو سبب جو ہے وہ ذکر کیے گئے۔ اصل سبب جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام، قرآن کا پیغام ہم نے دوسروں تک نہیں پہنچایا، پڑوس میں رہنے والے کو نہیں پہنچایا، بس میں اور گاڑی میں اور ٹرین میں اور فلائٹ میں بازو میں بیٹھنے والے کو ہم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھے لیکن کبھی اس کے ساتھ اللہ کی بات نہیں کی، اس کے ساتھ رسول کی بات نہیں کی، اس کے ساتھ ہم نے قرآن کی بات نہیں کی۔ ہم نے اس کو نہیں سمجھایا کہ اتنا بلند والا آسمان، بغیر ستون والا آسمان، یہ چوڑی چکری زمین، یہ سمندر، یہ حجر و شجر اور یہ ندی نالے، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، اس کو بنانے والا ایک پروردگار ہے، اس کو بنانے والا ایک ہے، وہ ایسا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور اس کے اندر تمام صفات کمالیہ، بڑی بڑی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے پڑوسی کو اور اپنے پہچان والے کو، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے ساتھ میں سفر کرنے والے کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ صحابہ میں جب اللہ کے رسول کی تربیت میں وہ رہے، پہلے وہ زمانے جاہلیت میں رہتے تھے، پہلے وہ بدو تھے، دیہاتی تھے، جانوروں سے زیادہ بدتر تھے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ صرف 13 سال رہے، 13 سال مکی زندگی میں۔ اللہ کے رسول نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، ان کو ایسا علم سکھایا، ان کو آزمائش اور مصیبتوں کی بھٹی میں ایسا جلایا اور ایسا تپایا کہ جب یہ 13 سال کے بعد جب وہ نکلے تو انہوں نے رومن امپائر کو فتح کیا، پرشین امپائر کو فتح کیا، مصر اور شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بڑے سے بڑے جو ہے وہ حاکم کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مدینہ میں چٹائی کے اوپر بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے ریت کے اوپر بیٹھتے تھے، کنکریوں کے اوپر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے ایران کو فتح کیا۔ جب وہ ایران گئے تو ان کا ایک جونیئر کمانڈر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی لاغر، انتہائی دبلے، انتہائی کمزور تھے، وہ جب کسریٰ کے اور شاہ ایران کے محل کے اندر پہنچے تو اس نے، جس کا نام رستم تھا، اس نے پورے تکبر کے ساتھ، پورے غرور کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ ان سے پوچھا ربیع بن عامر کو کہ کیوں آئے، مکہ مدینہ چھوڑ کر کیوں آئے، کس وجہ سے یہاں پر آنا ہوا؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ معمولی سا آدمی ربیع بن عامر جو انتہائی کمزور ہے، جس کے بدن کے اوپر کپڑے کی ٹیول والا ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور جو کھچر پر سوار ہو کر آئے ہیں، اس نے یہ سوچا تھا رستم نے کہ بھئی یہ آدمی بولے گا تو بجلیاں کون جائے گی، یہ
آدمی بولے گا تو زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور یہ آدمی بولے گا تو ایران کی اور فارس کی اینٹ جو ہے وہ بچ جائے گی اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ ابن عامر اللہ کے رسول کا معمولی سا صحابی، انتہائی کمزور منحنی سا، انتہائی کمزور صحابی، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالی تو سوال کرتا ہے کہ کیوں آئے؟ تیری روٹی کے لیے نہیں آئے، مال و دولت ہمارے قدموں میں ہے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کی بات لے کر آئے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ کیوں آئے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَتِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے ہم جو ہے ان کو نکالیں۔ تم نے لوگوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لوگوں کو ماتحت بنا رکھا ہے، تم نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا رکھے ہیں، تم نے لوگوں کو قید و بند میں بند کر رکھا ہے، لوگوں کو تم جانور سمجھتے ہو، ان کی کھوپڑیاں اڑا کر تم اس میں شراب پیتے ہو اور ان کی کھوپڑیوں سے تم دیواریں بناتے ہو، تم نے لوگوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے، تفرقہ بازی تم نے کی ہے، جھوٹ تم نے کی ہے، تم نے لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے۔ کہاں وہ ربیع ابن عامر معمولی سا صحابی، اور کہاں وہ رستم کا کروفر، ایران کا چیف آف آرمی اسٹاف، جہاں اس کے دربار کی چمک دمک اور اس کے دربار کی جو ہے وہ روشنی ایک آدمی کو چکا چوند کر دیتی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کا صحابی، معمولی سا صحابی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کی پرستش، لوگوں کی عبادت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تم نے ملکوں کو تقسیم کر دیا، تم نے جو ہے وہ آپس میں سرحدیں بنا دی، تم ایک دوسرے کو آنے جانے نہیں دیتے، تم ایک دوسرے کی خدمت نہیں کرتے، معمولی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تم نے ٹیکس لگا رکھے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے اندر جب لوگ آ جائیں گے اور جب مسلمان تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے، سرحدیں نہیں ہوگی، پاسپورٹ کسی کا دیکھا نہیں جائے گا، کسی کو روکا نہیں جائے گا، کسی کو پوچھا نہیں جائے گا کہ کہاں جا رہے ہو، راستوں کے اندر کھانے کا انتظام ہوگا، راستوں کے اندر ان کا استقبال کیا جائے گا، راتوں کو رہنے کے لیے بندوبست کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی۔ ہم خادمانہ مزاج لے کر آئے ہیں، ہم تاجرانہ مزاج لے کر نہیں آئے ہیں۔ یہ جملے جب اس رستم کے کانوں کے اندر پڑے تو اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین جو ہے وہ کھسک گئی، کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ روزی روٹی کے لیے آئے ہیں، یہ مال و دولت کے لیے آئے ہیں، یہ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ تو اتنے بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ایران، شام، مصر، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک تھے اس پر صحابہ کی حکومت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حکومت کی۔ بات شروع ہوئی تھی کہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، بکری کا دودھ پیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ وہ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کی تربیت، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کو وہ لے کر دوسروں تک انہوں نے پہنچایا۔ صحابی پہنچا رہے ہیں رستم کو، بادشاہ کو پہنچا رہے ہیں، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک معمولی آدمی، میرے اور آپ کے جیسا ایک آدمی بادشاہ وقت کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور رسول نے تربیت کی تھی، وہ کام انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی دے دی۔ آج ہم کو بھی خیر امت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، کہ تم جو ہے وہ خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، امت وسطا، سب سے بہتر امت تم ہو، لیکن کہیں ہماری ترقی نہیں ہے، کہیں ہم کو عروج نہیں ملتا، لوگ جو ہے وہ ہمیں حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں،
لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں، لوگ ہمیں جو ہے وہ ذلت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ جس کام کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ کام ہم نے کیا نہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ جو حدیث پاک میں ذکر کی گئی کہ مسلمان زوال کا شکار کیوں ہے، عروج کیوں نہیں مل رہا؟ مال و دولت ہے، گھر بار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، لوگوں سے تعلقات بھی ہے، حکومت بھی ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن زوال کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جاگوزی ہو گئی۔ حلال طریقے پر آدمی کمائے کھائے کوئی حرج نہیں ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت انسان کو کمزور کرتی ہے۔ صحابہ کے اندر یہ محبت نہیں تھی، ہر چیز کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ تو وہ بھی تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت ابوبکر تو پورا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے۔ مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی تو ٹیمپو وغیرہ بھر کے سامان لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ اپنا پورا سامان، زندگی کی کمائی مکہ میں چھوڑ کر کے آئے تھے۔ جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ کے انصار کی بھی یہی حالت کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس 2 باغ ہے وہ ایک مہاجر کو جائے گا، ایک انصار کو جائے گا، جس کی 2 بیویاں ہیں وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے گا، ایک بیوی مہاجر بھائی کے پاس جائے گی اور ایک بیوی جو ہے وہ انصاری کی رہے گی۔ مال و دولت کی محبت ان کے اندر تھی۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، سواری ایک ہی ہے، 17 پیون ان کے کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کی محبت اگر آدمی کے اندر ہوگی تو آدمی اسی دنیا کے خول سے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ دنیا کا جو خول ہے، دنیا کا جو کمانے کا اور اس کو خرچ کرنے کا، خواہشات کو پورا کرنے کا جو اس کی خواہش ہے، اس سے وہ باہر نہیں آ پاتا۔ جب وہ دنیا ہی سے باہر نہیں آ پاتا تو وہ اسلام کا کیا اچھا سوچے گا، وہ مسلمانوں کا کیا اچھا سوچے گا، وہ مساجد، مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ، حرمین اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان کے لیے اس کے اندر کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ قرآن نہیں ہوگی، وہ طرف نہیں ہوگی جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ جب دنیا آئے گی تو مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ نکلے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کراہیت الموت، کہ موت کی نفرت مسلمانوں کے دل کے اندر آ جائے گی۔ موت کی نفرت اور آخرت کی بے فکری ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسی زندگی کا جینا اور یہی کا مرنا ہے۔ ایک کافر کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا بھی ہو گیا ہے۔ ہم زبان سے بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن ہمارے رہنے کی اور زبان حال سے ہمارا یہ ماننا نہیں۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوتی اور موت کی اگر ہمیں فکر ہوتی تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ کافر کا یہی عقیدہ ہے کہ بھئی یہی جینا ہے، یہاں مرنے اس کے بعد زندگی ختم ہے، کوئی حساب کتاب دینا نہیں۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کے مال چوری کرتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسرے کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، دوسرے کی زمین کو کھا جاتے ہیں، اور تمام چیزیں جو بھی بڑے اور چھوٹے گناہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور وہ جو آج ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ خوف آخرت اور حساب کتاب کا ڈر نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جن قوموں کے اندر خوف آخرت نہیں ہوتا یہ بریک فیل گاڑی کی طرح ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ اور مجوس اور ہندو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اور جن چیزوں سے اسلامی معاشرہ اور مسلمان کمزور ہوتے ہیں وہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو
وہ شان و شوکت پھر نصیب فرمائے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔